بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پانی بند کر دیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں 1000 سے زائد مدارس کو بند کیا گیا ہے۔ یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ کسی مدرسے کے اندر دہشت گردوں کو پناہ دی گئی۔ جو ترانہ اس وقت جاری کیا تھا، جو بڑے بڑے چینلز ہیں وہاں پر ایڈ دیا گیا۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو تعینات کیا جائے گا، اور اس کے لیے 2 نام سامنے آئے ہیں۔ تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ ایک ہی دن میں تقریباً کوئی 28 مقدمات پی کے خلاف درج کیے گئے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ آزاد خبر دیکھ رہے ہیں، میں شاکر محمود امان۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاک بھارت کشیدگی پر۔ چناب پر جو ہے وہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پانی بند کر دیا گیا ہے۔ آج بھارت کی جانب سے باقاعدہ طور پر چناب میں کلیار ڈیم پر پانی کا جو بہاؤ تھا، مقررہ بہاؤ تھا، اسے روک دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدہ معطل کیا گیا، اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی جو ہے وہ آئے روز جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آزاد کشمیر میں 1000 سے زائد مدارس کو بند کیا گیا ہے، اور یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ بھارت کی جانب سے جو ہے یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ کسی مدرسے کے اندر دہشت گردوں کو پناہ دی گئی، کسی مدرسے کے اندر جو ہے وہاں سے سہولت کاری دی جا رہی ہے، تو اس خدشے کے باعث جو مدارس تھے انہیں بند کر دیا گیا۔ اور اب آزاد کشمیر کے شہریوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 2 ماہ کا راشن جو ہے وہ اکٹھا کر لیں، اور پاکستانی افواج جو ہیں وہ بارڈر پر پہنچ چکی ہیں، ٹینکس پہنچا دیے گئے ہیں، اور ضروری سامان جو ہے وہ بھی پہنچ چکا ہے۔ بارڈر پر حالات کشیدہ ہیں۔ دوسری جانب بھارت کی جانب سے آئے روز جو ہیں وہ پاکستان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک پہلگام واقعے سے جڑا کوئی ایک بھی ثبوت جو ہے وہ بھارتی قوم، بھارتی میڈیا یا بھارتی سرکار جو ہے وہ پاکستان کو نہیں فراہم کر سکی۔ پاکستان تو دور کی بات، عالمی میڈیا کو عالمی فورم پر جو ہے کہیں پر بھی کوئی ایک چیز جو ہے وہ ثابت نہیں کی گئی، اور لگ ایسے رہا ہے کہ جیسے بھارت کی جانب سے ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کی جائے، اور اس کو بنیاد بنا کر اب اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، اور اس پر اب پاکستان کا جو ہے وہ ریئیکشن آئے گا، اور بھارت کا یہ جو اقدام ہے یہ عالمی طور پر بہت بڑا نقصان ہوگا بھارت کو، کیونکہ اس سے پہلے چائنا نے یہ بات کی ہے کہ اگر سندھ طاس معاہدہ بھارت معطل کرتا ہے تو پھر گنگا جمنا جو ہیں وہ خشک ہو جائیں گے، کیونکہ وہاں کے جتنے دریا ہیں چائنا سے وہاں سے ان کا پانی آتا ہے، اور وہاں سے چائنا کی جانب سے بھی کہا گیا تھا کہ اگر پاکستان پر سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو اگر معطل کیا جاتا ہے، اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، تو پھر ان کے پاس بھی یہ بنیاد ہوگی، وہ اس کو بنیاد بنا کر بھارت کا پانی بھی بند کر دیں گے۔ تو صورتحال جو ہے وہ کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان کے اندر جو انفارمیشن کا فلو تھا اس کو بند کیا گیا، اور جتنے بھی پاکستان کے حوالے سے یوٹیوب چینل سے، الیکٹرانک میڈیاز کے چینل سے، ان کو بند کیا گیا۔ اب پاکستان کی جانب سے ایک بڑا زبردست اقدام کیا گیا کہ پاکستان نے جو ترانہ اس وقت جاری کیا تھا، اس ترانے کو انڈیا کے اندر جو ہے وہ وہاں پر بھارت کے اندر جتنے بھی ان کے الیکٹرانک نیوز چینلز ہیں، جو بڑے بڑے چینلز ہیں، وہاں پر ایڈ دیا گیا۔ اور اب جب وہ یوٹیوب پر چینل چلاتے ہیں تو پاکستان کا وہ ترانہ، پاکستان کا وہ بیانیہ جو ہے وہ ان کے سامنے آتا ہے، جس پر بھارت جو ہے، بھارتی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ یہ چاہ رہی تھی جو پاکستان کی جانب سے انفارمیشن کا فلو ہے اس کو روکا جائے، لیکن پاکستانی حکومت کی جانب سے اب بڑا زبردست اقدام یہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو ایڈ چل رہے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے چل رہے ہیں، پاکستان کی ڈاکومنٹریز چل رہی ہیں، پاکستان کے ترانے چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک زبردست تکنیک ہے جو پاکستان کی طرف سے اس مرتبہ استعمال کی گئی ہے۔ دوسری جانب ہم تھوڑی سی پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو پاکستان کی سیاست کی بات کی جائے تو اس وقت حکومت کا، ریاست کا جو زیادہ تر توجہ ہے وہ پاکستان کے اندر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہے۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس کو تعینات کیا جائے گا، اور اس کے لیے 2 نام سامنے آئے ہیں۔ ایک نام جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں، اور دوسرا نام جو ہے وہ جسٹس سردار طارق مسعود ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود وہ جج تھے، اور ابھی اس وقت ایڈ ہاک جج ہیں سپریم کورٹ میں،
جنہوں نے ملٹری ٹرائل کو درست قرار دیا تھا، اس کی اجازت دی تھی، اور اب یہ فیورٹ امیدوار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہ انہیں چیف الیکشن کمشنر بنایا جائے، اور جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، جو آئندہ آنے والا الیکشن ہے، اس کو پورا جو ہے وہ پلان کیا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس الیکشن سے باہر کرنے کے لیے جو ہے وہ اب چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری دیں گے۔ دوسری جانب نون لیگ جو ہے وہ بہت زیادہ فیور کر رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف الیکشن کمشنر تعینات کیا جائے۔ وہ آئین اور قانون کی سربلندی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے تھے، اور اس لیے اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان دونوں میں سے ایک کو جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر لگایا جائے۔ ناظرین، 9 مئی جو ہے وہ اب سے کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ 9 مئی آنے والا ہے۔ اب اس حوالے سے بڑی اہم خبریں ہیں میرے پاس۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج عمران خان کو 638 دن ہو گئے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے یہ ہدایات دی گئی تھی کہ 9 مئی کو جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر ہر جگہ پر جو ہے وہ احتجاج کیے جائیں، اور جو 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اس کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کیا جائے۔ اور 8 مئی کو ناظرین بڑا اہم دن ہے، لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے کیسز کی سماعت ہے، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تمام ممبران صوبائی اسمبلی کو، پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ 8 مئی کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں، اور عمران خان کے کیس کی سماعت کے دوران جو ہے وہاں پر احتجاج کیا جائے گا۔ 9 مئی کے حوالے سے بھی پلان کیا گیا ہے، 8 مئی کو بھی احتجاج کیا جائے گا، اور یہ سماعت جو ہے اب پروسیکیوشن کی جانب سے دلائل دیے جائیں گے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں، جسٹس سید شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ گزشتہ سماعت پر پروسیکیوشن کی جانب سے یہ عذر پیش کیا گیا تھا کہ عمران خان کے جو کیسز کی سماعت ہے اس کا جو ریکارڈ ہے وہ سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ اب سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کر چکی ہے، ریکارڈ پروسیکیوشن کے پاس آ چکا ہے، اور اب 8 مئی کو جو ہے وہ پروسیکیوشن کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا جائے گا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اب آنے والے چند دنوں میں اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف نے دباؤ بڑھانے کے لیے اپنے کارکنان کو کہا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کارکن جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ پہنچے، اور لاہور ہائی کورٹ پہنچ کر وہاں پر جو ہے وہ احتجاج کیا جائے۔ ناظرین، پیکا ایکٹ کے حوالے سے ہم نے کل بات کی تھی کہ جو بھی شخص جو ہے وہ تنقید کرتا ہے حکومت پر، ریاست پر، اسٹیبلشمنٹ پر، تو ان کے خلاف جو ہے وہ پیکا ایکٹ لگا دیا جاتا ہے۔ اب تازہ ترین خبر یہ آئی ہے کہ ایک ہی دن میں تقریباً کوئی 28 مقدمات پیکا ایکٹ کے خلاف درج کیے گئے، جن میں سے 12 مقدمات ایسے تھے جس میں مریم نواز پر تنقید یا اسٹیبلشمنٹ پر جو ہے وہ تنقید کی گئی، یا ان کے حوالے سے کوئی بات کی گئی، تو ان پر جو ہے وہ مقدمات درج کی گئی۔ ایک مقدمہ جو ہے وہ پنجاب پولیس کے اہلکار رانا عامر پر درج کیا گیا، جنہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 8 فروری کو تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی، اور ان کے اس ویڈیو بیان کو بنیاد بتاتے ہوئے ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا، اور اس مقدمے کے اندر جو ہے ان پر جو الزامات لگائے گئے اور اس کو بنیاد بنا کر ان کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ تاہم لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ان کی درخواست ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، اور اب ان کا ایک تازہ ترین بیان آیا جس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ بیان دیا تو اس کے بعد انہیں اٹھایا گیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 28 سال انہوں نے پنجاب پولیس کے دیے، لیکن وہی پنجاب پولیس کے لوگ، وہی ان کے پیٹی بھائی، انہوں نے اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے جو ہے وہ نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ ابھی وہ جو ہیں وہ اپنا سوشل میڈیا اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے موقع پر ڈٹے ہیں اور قانونی محاذ پر بھی جو ہے وہ اپنی یہ لڑائی جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ابھی تک یہ کیس جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ دوسری جانب جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے، اور آئندہ ہفتے میں اس میں سماعت ہوگی۔ اب حکومت کی جانب سے یہ پلان بنایا گیا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ حاصل کی جائیں، 2/3 اکثریت حاصل کر کے مزید قانون سازی کی جائے، مزید جو ہے وہ راستے بند کیے جائیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اس وقت جو گٹھ جوڑ چل رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا، اس کو مزید مضبوط کیا جائے۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔